الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام برادرم جناب سید وجی حسن صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع وسطی کراچی، برادر مکرم مولانا مفتی عبدالوحید صاحب، ناظم اعلیٰ جمعیت اتحاد العلماء کراچی، مؤسس و رئیس جامعۃ الاخوان کراچی، برادر مکرم مولانا روشن دین صاحب خطیب جامعہ مسجد طٰہٰ بفرزون، اور اس پروگرام میں شریک میرے انتہائی معزز دوستوں، بھائی اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام ختم نبوت کے نام سے منعقد ہے، اور ہم یہ سننا اور سنانا چاہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور اس حوالے سے چیلنجز کیا ہیں اور ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو اور عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا۔ میرے دوست اور بھائیوں، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اللہ تبارک و تعالی نے دو وحیوں پر ایمان لانے کا تقاضا فرمایا ہے۔ ایک وہ وحی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نازل کی گئی، اور ایک وہ وحی جو آپ سے پہلے انبیاء کی طرف نازل کی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ اس کے بعد پھر آخرت ہے۔ آپ کی طرف وحی، آپ سے پہلے انبیاء، اس کے بعد پھر قیامت ہے، پھر کوئی وحی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی نہیں۔ اگر آپ کے بعد کوئی وحی ہوتی تو آپ سے پہلے جو وحیاں گزری ہیں ان سے زیادہ ضروری تھا کہ آپ کے بعد آنے والی وحی کا ذکر ہوتا۔ جو گزر چکی ہیں وہ تو گزری ہیں، جس وحی نے آنا ہے ممکن ہے ہماری زندگیوں میں وہ وحی آ جاتی تو اس کا تذکرہ ضروری تھا، لیکن اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ نہیں فرمایا کہ وما انزل من بعدک، اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی وحی ہے ہی نہیں۔ جب نبی آخری ہے وحی بھی آخری، جب نبی آخری ہے کتاب بھی آخری، جب نبی آخری ہے تو شریعت بھی آخری، نبی آخری ہے تو امت بھی آخری، اور نبی آخری ہے تو صحابہ بھی آخری، اور نبی آخری ہے تو ازواج مطہرات بھی آخری، اور نبی آخری ہیں تو اہل بیت بھی آخری۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دو وحیوں پر ایمان لانے کا تقاضا فرمایا، وہ وحی جو آپ علیہ السلام کی طرف نازل کی گئی، اور وہ وحی جو آپ سے پہلے انبیاء کی طرف نازل کی جا چکی ہے۔ میرے دوست اور بھائیو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے، اور آپ علیہ السلام آخری نبی اس وجہ سے ہیں
کہ انبیاء کی بعثت کے لیے جو ضرورت ہوتی تھی اب کوئی ایسی ضرورت باقی نہیں ہے کہ اس ضرورت کے پیش نظر کوئی نیا نبی مبعوث ہو، وہ ضرورت اب باقی نہیں رہی۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے ایک سلسلہ شروع فرمایا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ ایک علاقے میں ایک نبی بھیجا جاتا اور اس کی نبوت ایک خاص علاقے تک محدود ہوتی تو اگلے علاقے میں ایک اور نبی کی ضرورت ہوتی تاکہ مخلوق کا رابطہ خالق کے ساتھ برقرار رہے۔ ایک ایک زمانے میں کئی انبیاء گزرے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قیامت تک کل مخلوقات کے لیے بھیجا گیا ہے، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، لہذا یہ ضرورت بھی نہیں رہی کہ ایک علاقے تک ایک نبی کی نبوت محدود ہو، اگلے علاقے میں اور نبی کی ضرورت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی علاقے تک محدود نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی زمانے تک محدود نہیں، زمان اور مکان سے ماورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کل کائنات کے لیے کافی اور مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی میں اللہ نے اسی کو بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے، آپ کی رسالت، آپ کی شریعت، آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کے اخلاق، آپ کے صحابہ، آپ کے ازواج مطہرات اس علاقے تک محدود ہو تو اگلے علاقے میں بھی ضرورت ہوتی ہے کہ نبی مبعوث کیا جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد یہ ضرورت باقی نہیں رہی۔ اور کبھی کبھی کسی نبی کو اس لیے مبعوث کیا جاتا کہ ایک نبی کے لیے بطور نائب کے کسی کو نیابت دی جاتی اور اسی نیابت میں نبوت عطا کر دی جاتی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہارون علیہ السلام کو نائب بنایا اور اسی نیابت میں اللہ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد، اے علی آپ میرے لیے اس طرح ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی اس نیابت میں آپ کو نبوت عطا نہیں کی جا سکتی۔ تو نیابت میں اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو نبوت عطا فرماتے وہ سلسلہ بھی بند ہوا، آپ علیہ السلام نے خود وضاحت فرمائی۔ تیسری ضرورت کسی نئے نبی کے بعثت کے لیے یہ ہوتی کہ جو اگلا نبی ہے اس کی تعلیمات میں لوگ تحریف کر لیتے، کتاب بدل دی جاتی، وحی میں تبدیلیاں آ جاتی اور نبی کی تعلیمات بدل دیے جاتے تو اللہ تبارک و تعالی ایک نئے نبی کو مبعوث فرماتے۔ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات میں تحریف کی، دین موسیٰ کو بدل دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور اسے انجیل دی۔ نصارہ نے انجیل میں تحریف کی اور اس وقت دنیا میں اناجیل اربعہ کے نام سے 4 انجیل بلکہ 5 انجیل موجود ہیں۔ انجیل کی تعلیمات بدل دی گئی، اس میں تحریف کیا گیا، تثلیث کا عقیدہ اور الوہیت کا عقیدہ اور مختلف عقیدے، کفارے کا عقیدہ، مختلف عقائد اس میں شامل کیے گئے جس کا عقیدہ توحید سے اور انجیل کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کو کتاب دی، قرآن کریم۔ اب اس کتاب میں آج تک کوئی تحریف ہوئی ہے اور قیامت تک اس میں کوئی تحریف ممکن ہی نہیں۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے 14 صدیاں گزرنے کے باوجود
ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ وہی قرآن ہے جو عرش لوح محفوظ میں اللہ کے پاس ہے، جو مدینہ میں ہے، جو مکہ میں ہے، جو افریقہ میں ہے، دنیا کے مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم جنگل صحرا شہر دیہات، آپ جہاں بھی جائیں اور قرآن کو اٹھائیں، یہی قرآن ہے یا نہیں؟ یا کراچی میں پھر الگ ہے اور ہمارے خیبر پختونخوا میں الگ ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو ایک قرآن ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، الحمد سے ابتدا ہے، ورناس پر انتہا ہے، یہی قرآن ہے۔ 1400 سال پہلے بھی آج بھی، مشرق میں بھی مغرب میں بھی شمال میں بھی جنوب میں بھی، ہر جگہ بر اور بحر، ہر جگہ جہاں ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں تو الحمد سے ابتدا ہے اور والناس پر انتہا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ قرآن محفوظ ہے، بلکہ ہر آیت کے وقت جو ماحول تھا، شان نزول بھی محفوظ ہے، وہ کیفیات بھی محفوظ ہیں جن کیفیات میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ مکہ میں آیت نازل ہوئی ہے یہ بھی معلوم ہے، مدینے میں نازل ہوئی یہ بھی معلوم ہے، سفر میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے یہ بھی معلوم ہے، حضر میں نازل ہوئی ہے یہ بھی معلوم ہے، حالت جنگ میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے معلوم ہے، حالت امن میں کوئی آیت نازل ہوئی ہمیں معلوم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، آیت نازل ہوئی ہمیں پتہ ہے، آپ علیہ السلام سواری پر تشریف فرما ہے، آیت نازل ہوئی ہمیں معلوم ہے، وہ کیفیات بھی معلوم ہے، وہ بھی محفوظ ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کریم جس زبان میں نازل کی گئی ہے وہ زبان بھی موجود ہے، اس کا گرامر موجود ہے، لغت موجود ہے، فصاحت و بلاغت کے قوانین اور اصول موجود ہے ہمارے پاس۔ یہ قرآن تحریف سے پاک ہے یا نہیں؟ اللہ کو پتا تھا کہ آخری زمانے میں ایک زمانہ آنے والا ہے جب یہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن جائے گی، ایک گاؤں۔ اب جب ایک گاؤں بن جائے تو اس کے لیے پھر نبی ایک ہونا چاہیے، کتاب بھی ایک ہونی چاہیے، شریعت بھی ایک، صحابہ کی جماعت بھی ایک، ازواج مطہرات اہل بیت سب ایک۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ کو بھیجا، گلوبل ویلیج ہے اور محمد الرسول اللہ کی نبوت قیامت تک کے لیے کافی ہے، قرآن کریم قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ پر نازل ہونے والی کتاب، وہ بھی محفوظ ہے۔ وہ کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ دشمنوں نے نبی کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، لیکن قرآن کریم میں وہ تحریف نہ کر سکے، ایک ذرے برابر بھی قرآن میں تحریف نہیں ہو سکی۔ آج دنیا ترقی دور ہے، جو چیزیں کمپنیاں بناتی ہیں اس کا نقل مارکیٹ میں اصل سے بہتر نقل آپ کو مل جاتا ہے۔ آپ گھڑی لیں، آپ موبائل لیں، آپ ریڈیو لیں، آپ کوئی چیز بھی خریدیں، 2 نمبر چیز، بلکہ 2 نمبر سے بھی بات آگے گزری ہے، 8-10 نمبر تک چیزیں ہیں مارکیٹ میں جو اصل سے بھی خوبصورت نظر آتی ہیں، لیکن قرآن کریم کا مقابلہ کرنے سے پوری کائنات عاجز ہے۔ اللہ نے چیلنج دیا، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اللہ نے چیلنج دیا، یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تمام انسان اور جن مل جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں کہ اس قرآن کے مقابلے میں قرآن پیش کریں، اس کا مقابلہ کیا جائے، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کبھی نہیں لا سکتے، لا یاتون بمثل، قرآن کا مثل پیش نہیں کر سکتے، قرآن سے بہتر تو کجا، قرآن جیسا پیش نہیں کر سکتے۔ ایک مجوسی تھا، اس کا نام عبداللہ ابن مقفع تھا۔ مجوس وہ لوگ کہلاتے ہیں جو آگ کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد 150 ہجری میں
مجوسیوں کی ایک قوم عبداللہ ابن مقفع کے پاس یہ آئے اور عبداللہ ابن مقفع سے کہا، یہ عربی فصاحت و بلاغت میں بڑا ماہر آدمی تھا، مکمل ایک ادیب تھا، بہترین عربی زبان کا، شاعر بھی تھا، ادیب بھی تھا۔ تو مجوسیوں نے کہا کہ قرآن کے مقابلے میں ایک کتاب لکھیں، منہ مانگا انعام دیں گے، 30 سپارے ہوں، 114 سورتیں ہوں اور 6686 آیات، 666 آیات قرآن کی جتنی آیات ہیں اتنی آیات ہیں، ایک کتاب لکھیں، منہ مانگا انعام دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لکھتا ہوں، لیکن 1 سال کا راشن میرے گھر میں آپ رکھوائیں تاکہ میں باہر نہ جاؤں اور کتاب لکھوں۔ چنانچہ 1 سال میں عبداللہ ابن مقفع نے قرآن کریم کے مقابلے میں کتاب لکھی عربی زبان میں، اتنی سپارے، اتنی آیات اور اتنی صورتیں، کتاب لکھی، اپنی کتاب لی اور اس قوم کے پاس جانے لگے جنہوں نے انعام کا وعدہ کیا تھا۔ راستے میں جا رہے تھے، ایک گھر کے اندر ایک چھوٹی سی بچی قرآن پڑھ رہی تھی اور کھڑکی گلی کی طرف کھلی ہوئی تھی۔ اب یہ جا رہے ہیں اور وہ بچی پڑھ رہی ہے، وقیل یا کہ ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ یہ آیت پڑھا تو یہ عبداللہ ابن مقفع جو جا رہا تھا یہ رک گیا، یہ عربی کو تو جانتا تھا، کہاں کہاں جو ہے وہ ڈنڈی مار رہے ہیں۔ وہ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اس طرح کوئی بات تھی تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں نا، لیکن کوئی پشتو بولنے والا وہ سمجھے گا مولوی صاحب زبردست اردو بول رہا ہے، اس کو کیا پتا ہے، اردو بولنے والا سمجھ سکتا ہے۔ وہ عبداللہ ابن مقفع عربی کا ماہر تھا، فصاحت و بلاغت کا ماہر تھا۔ اس نے سنا، فوراً واپس گیا اور سوچنے لگا کہ یہی ایک آیت جس میں 17 الفاظ ہیں، 17 الفاظ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے فصاحت و بلاغت کے 21 قسموں کو استعمال کیا ہے، بھلا اس کتاب کا بھی کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اپنے کتاب ڈیرے کوڑے دان میں ڈال دی اور کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ کتاب اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں تحریف نہیں، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے، اور آپ علیہ السلام کی جو احادیث ہیں ان احادیث میں بھی تحریف ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے افراد پیدا کیے ہر زمانے میں جنہوں نے انتہائی صعوبتیں برداشت کی، تکالیف برداشت کی، لیکن آپ علیہ السلام کی احادیث کی حفاظت کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو صحیح بخاری احادیث جنہوں نے جمع کی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بحری جہاز میں سمندر میں جا رہے تھے، آج سے 1100 سال پہلے۔ کتنے؟ 1100 سال پہلے۔ آج اگر کوئی جہاز بحری ایک ہفتے میں یہ کوئی مسافت طے کرتی ہے تو اس زمانے میں 1100 سال پہلے وہ جہاز، اس میں مہینے لگتے۔ اب تو ترقی یافتہ ہے ہر چیز۔ 1100 سال پہلے امام بخاری بحری جہاز میں جا رہے ہیں، ایک آدمی جہاز میں ملا اور امام بخاری سے کہنے لگا کہ حضرت آپ بڑے عالم ہیں، بڑے ولی ہیں، بہت اللہ والے ہیں، بڑے عالم ہیں، دوران سفر میں آپ کا خادم بننا چاہتا ہوں، سمندر کا سفر ہے، میں خدمت کروں گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس جو سامان ہے اس سامان کی تفصیل بتا دیجئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ میرے کپڑے ہیں، یہ لوٹا ہے، یہ مسواک ہے، یہ پگڑی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس آدمی نے کہا حضرت آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں؟ اس نے کہا کہ 1000 اشرفیاں۔ 1000، یہ اشرفی سونے کا سکہ ہوتا تھا، 1000 اشرفیاں۔ آج سے 1100 سال پہلے اور آج
اگر کرنسی کا موازنہ کیا جائے گویا کہ اس کے پاس 10 کروڑ روپے تو یوں سمجھے 1100 سال پہلے اور آج میرے پاس 1000 اشرفیاں ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. 1-2 دن کے بعد یہ آدمی جہاز میں کھڑا ہوا, شور مچانے لگا, لوگوں میں لٹ گیا, میں برباد ہوا. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے پاس 1000 اشرفیاں تھی, کسی نے چوری کر لی. اب جہاز میں تلاشی شروع ہو گئی. تمام لوگوں کے بمائے امام بخاری کی تلاشی لی گئی, پیسے کسی سے برآمد نہیں ہوئے. جہاز چل پڑا. یہ آدمی امام بخاری کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ تو بڑے عالم ہیں, بڑے ولی ہیں, میں نے سمجھا کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. آپ نے تو جھوٹ بولا تھا کہ آپ کے پاس 1000 اشرفیاں ہیں. جب آپ کی تلاشی لی گئی تو پیسے تو برآمد نہیں. اس کا خیال تھا کہ پیسے برآمد ہوں گے, مجھے دے دیے جائیں گے. نوسرباز تھا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا, میرے پاس پیسے تھے, لیکن آپ نے جب شور مچایا, تلاشی شروع ہوئی, تو میں نے سوچا کیا کہ آج ہمارے پاس آپ علیہ السلام کی تمام احادیث محفوظ ہیں. ایک حدیث ہے, آپ علیہ السلام کوئی بات ارشاد فرما رہے تھے اور ارشاد فرماتے وقت آپ کو کانسی آ گئی. آپ کو کانسی آ گئی. 14 صدیاں گزر گئیں. محدث جب اس حدیث کو بیان کرتا ہے تو کانس لیتا ہے کہ یہاں پر ہمارے نبی کو کانسی آئی تھی. وہ ادائیں بھی محفوظ ہیں, صرف نبی کی کتاب نہیں, نبی کے احادیث نہیں, وہ کیفیات بھی محفوظ ہیں جن کیفیات میں اللہ نے قرآن کو اتارا یا نبی کے فرمودات وارد ہوئے, وہ کیفیات بھی محفوظ ہیں. لہذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد کوئی ضرورت ہی نہیں رہی کہ اس ضرورت کے پیش نظر نئے نبی کی ضرورت پیش ہو, نئے نبی کو مبعوث کیا جائے. ایسی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. قیامت تک کے لیے قرآن ہے, نبی کی احادیث ہیں, نبی کے سنن ہیں, پھر صحابہ کی تعلیمات ہیں, ازواج مطہرات ہیں, اہل بیت ہیں, سب کچھ ہمارے پاس محفوظ اور موجود ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا اساس اور بنیاد ہے. کیا ہے؟ اساس اور بنیاد ہے. عقیدہ ختم نبوت کے انہدام سے پورا دین منہدم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ نیا آدمی, نیا مدعی نبوت جس نے آپ علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا, وہ اپنے لیے کسی وحی کو بھی تراشے گا کہ میرے اوپر وحی آئی ہے, لہٰذا جب اس کی وحی کو مان لیا جائے تو قرآن کریم کی امتیازی خصوصیت ختم ہو گئی. نئے مدعی نبوت پر ایمان لانے والے صحابہ کہلائیں گے تو اصحاب رسول کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے, اور نئے مدعی نبوت کی بیوی کو, اس کی اہلیہ کو ازواج مطہرات اور ام المؤمنین کہا جائے گا تو امہات المؤمنین کی حیثیت ختم. پورے کے پورے دین کی امانت منہدم ہو جاتی ہے. اس لیے عقیدہ ختم نبوت اساس اور بنیاد ہے. میرے دوست اور بھائیوں, تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, آج تک امت مسلمہ نے کبھی بھی کسی مقام پر کٹن سے کٹن حالات کے باوجود عقیدہ ختم نبوت پر کوئی مفاہمت نہیں کی. مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر مفاہمت نہیں کر سکتا. یمن میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. یمن میں ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. اسود عنسی یمن کے قبائل کو اپنے ساتھ ملایا اور یمن کے دارالحکومت پر حملہ کر کے جو گورنر تھا صحابی رسول, اسے شہید کیا اور خود یمن کا بادشاہ بنا. جو لوگ یا شہید ہوئے یا پھر ہجرت پر مجبور ہوئے جو مسلمان تھے. اسود عنسی نے لوگوں سے پوچھا
کہ کوئی ایسا آدمی بھی ہے یمن میں جو مجھے نبی نہیں مانتا؟ تو اسے بتایا گیا کہ ہاں ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ بن ایوب ہے۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ بن ایوب، اور ابو مسلم خولانی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ نام ہے عبداللہ بن ایوب لیکن مشہور ہے ابو مسلم خولانی سے۔ وہ تجھے نبی نہیں مانتا۔ اسود عنسی نے حکم جاری کیا گرفتار کر کے لاؤ۔ ابو مسلم خولانی گرفتار کر کے لائے گئے۔ اسود عنسی نے اس سے پوچھا، پہلا سوال یہ کیا کہ مدینہ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ مجھے بھی اپنا نبی مانتے ہو یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے اپنا نبی نہیں مانتا۔ اس نے کہا مدینہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو اور ابھی تک آپ نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام مدینہ میں ہیں، ابو مسلم خولانی یمن میں، دیکھا بھی نہیں، اور میں تمہارے سامنے ہوں، تمہارا بادشاہ ہوں، میرا انکار کر رہے ہو۔ ابو مسلم خولانی نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تجھ جیسے 1000 آدمی بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرے میں ان پر 1000 مرتبہ لعنت بیچتا ہوں، میرے نبی آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ جواب دیا، اسود عنسی نے لوگوں کو حکم دیا خشک لکڑیاں جمع کرو۔ اتنا مجمع جتنے یہاں ہیں، اگر آپ جنگل میں ہوتے، یہ تو شہر ہے نا، اور آپ سے کہا جائے کہ بھائی جاؤ لکڑیاں خشک جمع کرو، تو آپ 1 گھنٹے میں اتنی کئی 100 من لکڑیاں جمع کر سکتے ہیں۔ لکڑیاں جمع کی گئی، آگ جلائی گئی، اور جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو ابو مسلم خولانی کو قلعے کی چھت سے نیچے آگ میں پھینک دیا گیا۔ آگ جلتی رہی جلتی رہی، جب آگ بجھ گئی اور ختم ہو گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ابو مسلم خولانی اپنے کپڑوں سے راکھ جاڑتے ہوئے زندہ صحیح سلامت آگ سے نکل آئے۔ ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ محمد کے غلاموں کا کفن اللہ ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دے۔ میں 2019 میں سعودی عرب گیا۔ سعودی عرب میں ریاض جو دارالحکومت ہے، اس سے شمال جانب ایک شہر ہے جس کا نام جبیلہ ہے۔ ریاض سے کم و بیش آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ وہاں گیا، وہاں ایک جنگ لڑی گئی ہے ختم نبوت کے لیے مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ وہاں اس جبیلہ میں مقبرۃ الصحابہ، مقبرہ یمامہ کے نام سے بورڈ لگا ہوا ہے۔ ان شہداء کا مقبرہ ہے جنہوں نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا تھا۔ قبور ہیں، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، زید بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، اور 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے، ان کی قبور ہے وہاں پر کچھ شہر۔ میں وہاں گیا تو ایک آدمی نے مجھے کہا کہ 16 سال یا 14 سال پہلے یہاں بہت زیادہ بارشیں ہوئی سعودی عرب میں، ریکارڈ تاریخی بارشیں، اور اس مقبرے کے ساتھ ایک نالا ہے پانی کا۔ یہاں تو کراچی میں نالوں میں لوگ پھر گھر بنا لیتے ہیں نا، یہ جتنے نالے لیاری اور فلاں و فلاں، وہاں تو کوئی گھر اس میں نہیں بنا سکتا۔ یہاں تو ہم جب سال کے بعد آتے ہیں تو پھر وہ نالے بھول جاتے ہیں کہ یہاں نالا تھا یا کوئی کالونی ہے۔ تو بہرحال تو اس نے کہا کہ یہاں بارشیں ہوئی، پانی آیا بارشوں کا، کچھ قبریں متاثر ہوئی، تو مجھے حکومت نے کہا کہ ان قبروں کو ٹھیک کر لیں۔ میں اپنے ساتھیوں کو جب لے کر گیا، اب ہم نے قبر کھول لی اور دیکھا تو صحابی کی جسم پر تازہ خون لگا ہوا ہے اور حشاش و بشاش لیٹا ہوا ہے۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بچپن میں ایک دوسرے بچے کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے ہوا، جھگڑا ہوا، اور جھگڑے میں حضرت حسین نے اسے کہا کہ تو میرے ساتھ لڑتا ہے، تیرا والد میرے نانا کا غلام ہے۔
غلامی کا تانا ہوا کرتا تھا، اس وقت لوگ غلام بنائے جاتے تھے۔ وہ لڑکا دوڑتا ہوا اپنے والد کے پاس گیا کہ کیا تو حسین کے نانا کا غلام ہے؟ حسین نے مجھے تانا دیا۔ اس کا والد دوڑتا ہوا حضرت حسین کے پاس آیا اور کہا حسین ایک مرتبہ پھر اپنی زبان سے یہ گواہی دے کہ میں تیرے نانا کا غلام ہوں، تیری یہ گواہی میری نجات کے لیے کافی ہے۔ لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں حسین کے نانا کا غلام بنا دے۔ دعا کرو اللہ ہمیں حسین کی نانا کی غلامی نصیب فرمائے۔ تو دوستو اور بھائیو، ابو مسلم خولانی اپنے کپڑوں سے راکھ جاڑتے ہوئے زندہ صحیح سلامت آگ سے نکل آئے۔ ابو مسلم خولانی نے آگ میں کود کر مجھ اور آپ کو اور قیامت تک امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ عقیدہ ختم نبوت وہ اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے کہ مسلمان اس عقیدے کی پاداش میں آگ میں کودنا گوارا کر سکتا ہے، لیکن مسلمان اس عقیدے پر کوئی مفاہمت نہیں کر سکتا۔ محمد الرسول اللہ، مسلمان اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ میرے دوست اور بھائیو، یہ بنیاد اور اساس ہے عقیدہ ختم نبوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جس کے خلاف جنگ لڑی گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ ایک صحابی حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ مسیلمہ کذاب کے علاقے میں گیا۔ مسیلمہ کذاب کے سپاہیوں نے اس صحابی رسول کو گرفتار کیا، اس کے ہاتھ باندھے مسیلمہ کذاب کے سامنے پیش کیا گیا۔ مسیلمہ کذاب نے اس صحابی رسول سے دو سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا، اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس صحابی نے کہا نعم، ہاں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ماحول یہ ہے کہ یہ صحابی رسول تنے تنہا کڑا ہے، بے یار و مددگار ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، چاروں طرف مسیلمہ کذاب کے مسلح پہرے دار ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ اس ماحول میں اس سے سوال کیا گیا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ میرے نبی کے اس غلام نے فرمایا، فی اذنی وقرا من سمع ھذا القول، تیری یہ بات سننے سے میرے کان عاجز ہیں، مجھے سننا بھی گوارا نہیں۔ جواب تو بڑی دور کی بات ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور مدعی نبوت کی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ جب یہ جواب دیا، مسیلمہ کذاب نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیے کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو۔ اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ اب میرے دوست اور بھائیوں، بہت آسان ہے سننا اور سنانا کے ہاتھ کاٹا گیا، جس پر گزرتی ہے اسے پتہ چلتا ہے تکلیف کیا ہوتی ہے۔ پھر یہی سوال، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے پھر جواب دیا، انی اصم لا اسمع، میں بہرا ہوں، میں نہیں سن سکتا، یہ بات میں نہیں سن سکتا۔ دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، ایک ایک عضو کاٹتے گئے، یہی سوال یہی جواب، اور اسی حالت میں حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ ختم نبوت کے پہلے شہید۔
حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر مجھ اور آپ کو اور قیامت تک امت مسلمہ کو بتا دیا کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے جسم کو ٹکڑے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس عقیدے پر کوئی مفاہمت نہیں کی جا سکتی۔ میرے دوستو اور بھائیو، آپ علیہ السلام نے فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، ان قریب میری امت میں 30 بہت بڑے جھوٹے ایسے آنے والے ہیں، کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ ایک بات یہ کہ میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، اور خاتم النبیین کا معنی بھی بتا دیا کہ خاتم النبیین کا معنی ہے لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمائی، ثلاثون کذابون، کہ جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اسی وجہ سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مدعی نبوت سے دلیل طلب کرے یا معجزہ طلب کرے تو دلیل طلب کرنے والا، معجزہ طلب کرنے والا کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے مدعی نبوت سے دلیل طلب کر کے نبوت کے امکان کو تسلیم کیا ہے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا سر سے امکان ہی نہیں۔ تو کسی مدعی نبوت کی جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل اس کا دعویٰ ہے، اس کا دعویٰ دلیل ہے کہ یہ کذاب ہے۔ ہمارے نبی نے فتویٰ دے دیا کہ جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کیا ہے؟ کذاب۔ اب ذرا مجھے جواب دیں زور سے، جو ہمارے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کیا ہے؟ کذاب۔ زور سے سب کہیں، جو ہمارے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کیا ہے؟ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ ہمارے نبی نے فتویٰ دیا، اب جب ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب ہے، لہٰذا ہم دنیا کے کسی قاعدے اور کسی قانون کو ختم نبوت پر حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے نبی نے فتویٰ دیا مدعی نبوت کذاب ہے، لہٰذا وہ کذاب ہے۔ موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے، تو زندگی فضول ہے۔ نبی نے فتویٰ دیا کذاب ہے۔ اور تیسری بات اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمائی کہ ایسے لوگ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ 30 ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 30۔ ویسے تو مدعیان نبوت ہزاروں کی تعداد میں گزرے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے جو 30 فرمایا، اس سے وہ مدعیان نبوت مراد ہیں کہ جن کے فتنے کو عالمگیر شہرت حاصل ہوگی، ایسے 30 ہوں گے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، یمن میں اسود عنسی نے، قبائل عرب میں طلیح اسدی نے، ایک عورت تھی سجاح اس نے، ایران میں مختار ثقفی نے، متنبی نے، مختلف لوگ گزرے ہیں۔ 22ویں نمبر پر ہندوستان کے ضلع گرداسپور، تحصیل بٹالہ، قادیان نامی گاؤں میں سن 1900 میں ایک شخص اٹھا، اس کا نام تھا غلام احمد ولد غلام مرتضیٰ۔ اس نے سن 1900 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ کب دعویٰ کیا؟ گورنمنٹ برطانیہ کی حکومت تھی یہاں پر، اور ان کی پالیسی یہ تھی لڑاؤ اور حکومت کرو، مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، سیاست کی بنیاد پر مسلمانوں کو لڑاؤ، قومیت کی بنیاد پر لڑاؤ، فرقے اور مسلک کی بنیاد پر مسلمانوں کو لڑاؤ۔ اور ہم آج تک لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے؟ سیاست کی بنیاد پر یہ پی ٹی آئی ہے، یہ ایم کیو ایم ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ جماعت اسلامی ہے، یہ فلاں ہیں، لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے؟ قومیت کے بنیاد پر ہم لڑے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ یہ پٹھان ہے،
یہ مہاجر ہے، یہ بلوچ ہے، یہ سندھی ہے، ہم لڑ رہے ہیں، اور مسلک اور فرقے کی بنیاد پر یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے عبادت خانوں پر ہم نے حملے کیے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے ہم نے لگائے ہیں، فرقہ واریت کی بنیاد پر ہم لڑے ہیں۔ تو گورنمنٹ برطانیہ کی پالیسی یہ تھی۔ اب مجھے پھر بعد لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب جو دیوبندی ہے وہ دیوبندی رہے گا، جو بریلوی ہے وہ بریلوی رہے گا، جو اہل حدیث ہے اس نے اہل حدیث رہنا ہے۔ تو میں نے کب کہا ہے کہ سارے دیوبندی بریلوی بن جائیں یا سارے بریلوی دیوبندی بنے؟ میں نے یہ کب کہا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں دیوبندی دیوبندی رہے گا، بریلوی بریلوی رہے گا، اہل حدیث رہے گا، اور یہ اختلافات بھی رہیں گے، لیکن مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ اختلاف ہو، مخالفت نہ ہو۔ انگریزوں نے، گورنمنٹ برطانیہ نے ہمیں مخالفت پر آمادہ کیا ہے کہ آپس میں لڑو، مخالفت کرو۔ ایک گھر میں بھی دو بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو کیا مطلب کہ اس اختلاف کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں، مخالفت کریں؟ نہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہاں گورنمنٹ برطانیہ کی حکومت تھی، لڑاؤ اور حکومت کرو، مسلمانوں کو لڑایا اور پورے بر صغیر میں فتنہ قادیانیت کو پھیلانے کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ پاکستان بنا، اور پاکستان بننے کے بعد یہاں کا پہلا وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ بنا جو خود قادیانی تھا، اور فیصل آباد، پنجاب میں فیصل آباد کے ساتھ ضلع چنیوٹ ہے، چنیوٹ کے ساتھ دریائے چناب ہے، دریائے چناب کے کنارے 1034 ایکڑ زمین، فی ایکڑ 10 روپے، یہ قادیانیوں کے نام یہ زمین الاٹ کی گئی، اور انہوں نے یہاں ایک شہر بسایا، اس کا نام ربوہ رکھا، اور اسی ربوہ سے پورے پاکستان میں تبلیغی سرگرمیاں شروع کی۔ 1953 میں امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ختم نبوت کی تحریک چلی، اور اس تحریک کا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، یہ مطالبہ تھا، اور یہ مطالبہ بالکل معقول ہے، شرعاً، اخلاقاً، قانوناً، ہر لحاظ سے یہ معقول مطالبہ تھا۔ اس کی مثالیں ہیں، دیکھیں ہمارے ملک میں سروس کمپنی ہے جوتا بنانے کی، اگر سروس کمپنی سے 15-20 ملازمین نکل جاتے ہیں اور جوتا بنانے کا کارخانہ کھول دیتے ہیں، تو کیا جو لوگ سروس کمپنی سے نکلے ہیں یہ اب سروس کا نام، ٹریڈ مارک اور مونوگرام استعمال کر سکتے ہیں؟ کمپنی سے نکلے ہیں، یہ قانوناً وہ دعویٰ کر سکتا ہے نا کہ ہماری کمپنی کا نام یہ کیوں استعمال، یہ تو نکلا ہے۔ اور میرے دوست اور بھائیوں، شرعاً اس کی حیثیت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کو، جن لوگوں نے نبی مان لیا وہ یہودی کہلائے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، جو لوگ یہودیت سے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ عیسائی کہلائے۔ نبی تبدیل ہوا تو شناخت تبدیل ہو گئی، تعارف بدل گیا یا نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی ماننے والا اپنے آپ کو یہودی نہیں کہلا سکتا، وہ یہودیت سے اب نکل گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا عیسائی کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ عیسائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جن لوگوں نے محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی مان لیا ان کا تعارف تبدیل ہوا، وہ مسلمان کہلا سکتے ہیں، عیسائی نہیں کہلا سکتے۔ نبی جب تبدیل ہو جاتا ہے تو ماننے والوں کا تعارف بھی بدل جاتا ہے، ان کی شناخت بدل جاتی ہے۔ ایک سچے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ یہودی نہیں کہلا سکتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک سچے نبی محمد الرسول اللہ کو نبی ماننے والے عیسائی نہیں کہلا سکتے۔ تو محمد الرسول اللہ کے بعد ایک جھوٹے اور ایک کذاب شخص کو نبی تسلیم کرنے والے کیوں بضد ہیں کہ ہمیں مسلمان کہا جائے؟
یہ مطالبہ تھا 1953 میں مسلمانوں کا، یہ مطالبہ مسلمانوں کا معقول ہے یا نہیں؟ یہ مطالبہ تھا۔ جب انہوں نے اپنا نبی بدل دیا، تبدیل کیا، تو تعارف بھی تبدیل کر دے۔ ہمارا جھگڑا اسی بنیاد پر ہے۔ اب بہائی ہیں، ہمارا ان سے جھگڑا اختلاف ہے لیکن جھگڑا نہیں۔ بہائی بہاء اللہ ایرانی کو اپنا نبی مانتے ہیں، لیکن بہائی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے۔ اس ملک میں کتنے لوگ ہیں؟ مسیح عیسائی ہیں، ہندو ہیں اور سکھ ہیں، مختلف قوموں کے لوگ ہیں، ہمارا ان سے جھگڑا نہیں۔ ہندوؤں کی مخالفت میں باقاعدہ ہماری کوئی تحریک اور تنظیم نہیں، بلکہ ہندو اور عیسائی اور سکھ اور غیر مسلم جتنے بھی اقلیت ہیں پاکستان میں، ان کی عزت و آبرو کا اتنا احترام ہے جتنا کہ ایک مسلمان کی عزت و آبرو کا احترام ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ ہمارا جھگڑا اس بنیاد پر ہے کہ جب تم لوگوں نے نبی تسلیم کی، نبی الگ کر لیا، محمد الرسول اللہ کی نبوت سے الگ ہوئے، ایک جھوٹے شخص غلام قادیانی کو اپنا نبی تسلیم کیا، تو اب تعارف بھی تبدیل کرو، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے مسلمانوں کو دھوکہ مت دو۔ اب یہ جرمنی ہے یا یہ جو روم ہے، اٹلی وغیرہ، جہاں عیسائیوں کی اکثریت ہے، وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں یا نہیں؟ لیکن اگر وہاں کا مسلمان کہے اٹلی حکومت سے، روم سے، کہ جو اکثریت کے حقوق ہیں یہ حقوق مجھے دیے جائیں، تو لوگ کہیں گے کہ جناب تم تو یہاں اقلیت میں ہو، یہ شور مچاتا ہے، روم والے، اٹلی کی حکومت والے میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اٹلی کے لوگ زیادتی کر رہے ہیں، مجھے حقوق نہیں دے رہے، تو لوگ کہیں گے کہ زیادتی تم کر رہے ہو، وہ نہیں کر رہے۔ یہی ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں، یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں، ہم پاکستان کے مسلمان، یہ مولوی لوگ یہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہمیں اسلام کا نام استعمال کرنے نہیں دیتے۔ ہم کیوں اسلام کا نام استعمال کرنے دیں جب آپ ہو نہیں، جب تم ہو نہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم جب اپنی عمارت پر کلمہ لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو مسلمان ہمیں اپنی عمارتوں پر کلمہ لکھنے سے روکتے ہیں۔ مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو کلمہ پڑھائے، اور یہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھنے سے روکتے ہیں۔ ہم نے کہا کوئی ہندو اگر کلمہ اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کی دکان سے پھر مسلمان سودا لیں گے، اس کو مسلمان سمجھتے ہوئے دھوکہ دیتا ہے، تو ہم ہندو کو اپنی دکان پر کلمہ لکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر کوئی ہندو کلمہ اس لیے پڑھتا ہے کہ اپنے عقائد سے توبہ تائب ہو کر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو ویلکم، مرحبا، ست بسم اللہ آئے اور کلمہ پڑھے، ہے یا نہیں؟ کوئی قادیانی کلمہ اس لیے لکھتا اور پڑھتا ہے کہ مسلمان ان پر اعتماد کریں، مسلمان انہیں مسلمان سمجھیں، اس غرض کے لیے ہم قادیانیوں کو کلمہ پڑھنے اور لکھنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ لیکن کوئی قادیانی اگر کلمہ اس نیت سے پڑھتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی پر لعنت بیچتے ہوئے اسلام میں آنا چاہتا ہے، تو ویلکم، مرحبا، اس کا سرخ پھولوں سے ہم استقبال کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال 1953 میں مسلمانوں کا یہ مطالبہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ یہ تحریک ریاستی جبر سے ناکام بنائی گئی، اور 1953 میں ایک قادیانی منصوبہ، قادیانیوں کی ایک بہت بڑی سازش پہلی مرتبہ بے نقاب ہوئی۔ اور وہ منصوبہ کیا تھا؟ وہ سازش کیا تھی؟ وہ سازش یہ تھی کہ بلوچستان جو کہ رقبے کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے، آبادی کم ہے، وسائل سے مالا مال ہے، یہ جو صبح سوئی گیس پر پراٹھے پکاتے ہو، یہ گیس کہاں سے آتا ہے؟ بلوچستان سے۔ یہ بلوچستان سے آتا ہے، سمندر سے ٹچ صوبہ ہے بلوچستان، قدرتی وسائل ہے وہاں پر، رقبہ بہت بڑا ہے۔ تو قادیانیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ بلوچستان کو ایک قادیانی ریاست بنائیں گے، جس طرح خلیج عرب میں اسرائیل ہے یہودی ریاست، اسی طرح وسط ایشیا میں
بلوچستان کو ایک قادیانی ریاست بنائیں گے، یہ قادیانیوں کا منصوبہ تھا، اور اس منصوبے کو پہلی مرتبہ بے نقاب کیا مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ انہوں نے 1953 میں قادیانی مسئلہ ایک پمفلٹ لکھا، اور اس پمفلٹ میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیوں کی اس منصوبے کو بے نقاب کیا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس قادیانی مسئلہ کی پاداش میں گرفتار کیے گئے اور آپ پر سزائے موت کا حکم کیا گیا، جیل گئے۔ عطا اللہ شاہ بخاری جیل میں، مولانا مودودی جیل میں، دیگر اکابرین ملت جیل میں ایک CID افسر نے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری سے کہا کہ شاہ صاحب تمہاری تحریک ناکام ہوئی ہے، 10,000 مسلمانوں کو مروایا، تمہارا جو مطالبہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے وہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا گیا، تمہاری تحریک ناکام ہوئی۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا ہماری تحریک ناکام نہیں ہوئی، ہم نے مسلمانوں کے دلوں میں ایسا ٹائم بم فٹ کیا ہے جو اپنے وقت پر بلاسٹ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت قادیانیوں کو اس کی تباہی سے نہیں بچا سکے گی۔ ہم نے ایمان کا، غیرت کا، حمیت کا بم فٹ کیا ہے مسلمان کے دل و دماغ میں۔ یہ ٹائم بم میرے دوست اور بھائیوں 29 مئی 1974 کو پٹا۔ کب پٹا؟ 29 مئی 1974 نشتر میڈیکل کالج ملتان کے سٹوڈنٹس ریل گاڑی میں ملتان سے پنڈی جا رہے تھے، 100 لڑکے تھے۔ کتنے لڑکے تھے؟ 100۔ ریل گاڑی میں سوار ہوئے، ریل گاڑی ربوہ ریلوے اسٹیشن پر رکی تو قادیانیوں نے اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا۔ ان سٹوڈنٹس نے دیکھا کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر براہ راست حملہ ہے۔ یہ سٹوڈنٹس کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نعرے لگائے، خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ، رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد، یہ نعرے لگائے۔ ریل گاڑی چل پڑی۔ قادیانیوں نے منصوبہ بنایا کہ ان سٹوڈنٹس سے انتقام لیں گے، چنانچہ 29 مئی 1974 کو یہ سٹوڈنٹس واپس جب ربوہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، 1000 قادیانیوں نے ان سٹوڈنٹس پر حملہ کیا، ان کو مارا پیٹا، زخمی کیا، اور ان سٹوڈنٹس نے 29 مئی 1974 کو یہ نعرہ بلند کیا کہ ہماری تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت نہیں قرار دیا جاتا۔ یہ سٹوڈنٹس کون تھے؟ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے لڑکے تھے۔ جسٹس سمدانی نے کمیشن رپورٹ نے اپنے کمیشن میں لکھا ہے، ڈاکٹر ارباب عالم گروپ لیڈر تھے ان 100 لڑکوں کے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے سٹوڈنٹس مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فرزند ڈاکٹر ظفر جمال بلوچ، اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس نصیب فرمائے، ناظم اعلیٰ تھے پاکستان اسلامی جمعیت طلبہ کے، اور جناب لیاقت بلوچ یہ پنجاب کے ناظم اعلیٰ تھے اسلامی جمعیت طلبہ کے، اور شبیر احمد خان صاحب یہ پشاور اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ تھے۔ ان حضرات نے تحریک برپا کی اور کراچی کے محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں دیوبندی علماء، بریلوی علماء، اہل حدیث علماء اور تمام مکاتب فکر کے مسلمان یکجان ہوئے، تحریک چل پڑی اور جنگل میں آگ کی طرح یہ تحریک کامیاب ہوئی۔ بالآخر پارلیمنٹ میں اس موضوع پر مباحثہ ہوا۔ قائد ایوان ذوالفقار علی بھٹو، قائد حزب اختلاف مفتی محمود یحییٰ بختیار، اٹارنی جنرل صاحبزادہ فاروق علی خان، اسپیکر آف دی ہاؤس، اور 13 دن مباحثہ ہوا۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ قادیانیوں نے پارلیمنٹ کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا، چنانچہ سپریم کورٹ میں
اس پر مباحثہ ہوا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارلیمنٹ کے فیصلے کی تصدیق اور توثیق کی اور اس کو برقرار رکھا۔ میرے دوست اور بھائیو، یہ جو کچھ میں نے یہ کہا، یہ چند باتیں ابتدائی تھی۔ تقریر میں ابھی کرنے لگا ہوں، لیکن 5 منٹ، اب آپ پریشان نہ ہو کہ جب یہ مقدمہ ہے پتہ نہیں تقریر کتنی ہوگی، ناراض نہ ہو، پریشان نہ ہو، 5 منٹ ہوں۔ یہاں تک تو یہ بات تھی۔ اب کیا ہے؟ مفتی عبدالوحید صاحب، جناب سید وجیہ حسن صاحب، اب کیا ہے کہ آپ لوگ ختم نبوت کے جلسے منعقد کر رہے ہیں، مفتی امتیاز کو تکلیف دے رہے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا سے کراچی آئے اتنی گرمی میں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، قادیانیوں کی 2 سازشیں ہیں اس وقت۔ کتنی سازشیں ہیں؟ 2۔ ایک سازش یہ ہے کہ نسل نو کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ابہام میں رکھا جائے تاکہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ختم نبوت کیا ہے۔ آج گلی محلے میں گزرنے والا FABA کا اسٹوڈنٹ پکڑو، اس سے پوچھو جی ختم نبوت کیا ہے، تو وہ کہے گا جی مجھے تو پتہ نہیں، اس کو پتہ نہیں۔ تو ایک سازش یہ ہے کہ نسل نو کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے غفلت میں رکھو تاکہ انہیں پتہ بھی نہ ہو کہ ختم نبوت کیا ہے۔ ہم اس سازش کا مقابلہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، اور یہ مقابلہ اس صورت میں ہوگا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی یہ صدا گھر گھر، گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر پہنچائیں گے، انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے۔ ختم نبوت کے پروگرامات منعقد کریں گے، اور جو لوگ ہمیں ختم نبوت کے لیے صدا دے، ختم نبوت کے لیے آواز دے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں آواز دینے والا دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے۔ جس نے ہمارے نبی کی ختم نبوت کے لیے ہمیں پکارا وہ ہمارا امام ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم وہاں پر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ختم نبوت کے لیے ہم دنیا کو، قادیانیوں کو اور قادیانی نواز لابی کو یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ہم ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک رہیں گے نا محمد الرسول اللہ، ایک رہیں گے نا انشاءاللہ۔ ہمیں جس نے آواز دی ختم نبوت، ہم فوراً حاضر ہوں گے۔ بھائی ہمارے نبی حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے امیر تھے، انہوں نے ایک بیان میں فرمایا کہ جو شخص اللہ کا نام لیتا ہے سمجھو ہمارے مطلب کا آدمی ہے، بس جو شخص اللہ کا نام لیتا ہے سمجھو ہمارے مطلب کا آدمی ہے۔ جو شخص ہمارے نبی کی عزت و آبرو اور ختم نبوت کی بات کرتا ہے ہمارے مطلب کا آدمی ہے، ہم وہاں شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری سازش قادیانیوں کی یہ ہے کہ آئین پاکستان میں جو اسلامی دفعات ہیں، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے جو قوانین ہیں، ان قوانین کو کالعدم قرار دیا جائے۔ دوسری سازش یہ ہے۔ لیکن آئین پاکستان میں اسلامی دفعات، ختم نبوت اور ناموس رسالت کے جو قوانین ہیں، اس کی حفاظت کیسے ممکن ہے؟ اس سازش کا ہم راستہ کیسے روک سکتے ہیں؟ اجتماعات اور جلسوں کے ذریعے نہیں، اس کے لیے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ جہاں سازشیں ہوں گی وہیں پر ہم نے سازشوں کا گلا دبا دینا ہے۔ لیکن یہ گلا پارلیمنٹ میں، ہماری یہ موجودہ پارلیمنٹ کے ممبران یہ گلا دبا سکتے ہیں جنہیں خود پتہ نہیں کہ ختم نبوت کیا ہے؟ کسی زمانے میں پاکستان کے وزیر تعلیم نے ایک انٹرویو میں کہا ایک موضوع جگہ پر کہ یہ بات تو قرآن کے 40 سپاروں میں بھی نہیں ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں کہ قرآن کے سپارے 30 ہیں یا 40 ہیں۔ یہ لوگ وہاں پارلیمنٹ میں ناموس رسالت و ختم نبوت کی حفاظت کریں گے؟ میرے دوست اور بھائیوں، قادیانیوں کی سازش یہ ہے کہ 2/3 اکثریت سے مادر پدر آزاد لوگوں کو پارلیمنٹ پہنچاؤ، جنہیں اپنے ماں باپ کا پتہ نہ ہو، جنہیں اسلامی اقدار کا پتہ نہ ہو، ان لوگوں کو بھیجو تاکہ وہاں پر پھر یہ بک جائے، ان کو ہم خرید لیں اور پھر یہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے قوانین کے خلاف ان سے قانون سازی کروائیں۔ اور ہمارے ہاں تو ایک اصطلاح ہے ہارس ٹریڈنگ، ہارس
ٹریڈنگ، ہارس میرے خیال میں گھوڑے کو کہتے ہیں یا گدھے کو، ہارس ٹریڈنگ، کہ یہ ہمارے پارلیمنٹ کے ممبران گدھوں اور گھوڑوں کے باؤ بکتے ہیں. یہ تو اصطلاح ہے، میری تو نہیں ہے نا، اصطلاح ہے، یہ بکتے ہیں. اور اس وقت آپ کے جو منسٹر ہیں سارے کبھی کس پارٹی میں کبھی کس پارٹی میں، تو یہ کیا اللہ اور تہجد پڑھ کے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم کس پارٹی میں جائیں، کس پارٹی میں دین کا فائدہ ہے؟ اس لیے یہ پارٹیاں بدلتے ہیں یا اپنے مفادات کے لیے. اس لیے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ میں ہم قادیانیوں کا راستہ روکیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ راستہ ان کا اس صورت میں روکا جا سکتا ہے کہ پارلیمنٹ میں مفتی محمود، علامہ شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد رحمۃ اللہ علیہم ان جیسے قیادتیں موجود ہیں. یہ ممی ڈیڈی نسل کے لوگ ہم بھیج دیتے ہیں جو پوری زندگی برگر کھا کر کے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے ختم نبوت. ہمیں ایسے لوگوں کو بھیجنا چاہیے. جب آئین پاکستان میں ختم نبوت حلف نامہ اقرار نامے میں تبدیل کیا گیا تو قومی اسمبلی میں صاحبزادہ طارق اللہ جماعت اسلامی کا ممبر آف اسمبلی کھڑا ہوا، اور سینٹ میں حافظ حمداللہ صاحب جے یو آئی کا ممبر سینٹ وہاں کھڑا ہوا، اور ان سازشوں کا راستہ روکا اور مقابلہ کیا. اور آج ہماری پارلیمنٹ میں مولانا عبدالاکبر چترالی ہمارا اکلوتا MNA، اور سینٹ میں جناب مشتاق احمد خان صاحب امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، اس کی توانا اور بھرپور آواز نے الحمدللہ FATF کی قانون سازی کے وقت بھی وہ اٹھے اور حق ادا کیا. گھریلو تشدد بل، فروغ بے حیائی بل جب پیش کیا گیا تو سینیٹر مشتاق احمد خان کھڑے ہوئے. مدارس پر کوئی بات آئی تو سینیٹر احمد خان کھڑے ہوئے. ناموس رسالت کی بات آئی تو سینیٹر مشتاق احمد خان کھڑے ہوئے. اس لیے ضروری ہے اگر ہم پارلیمانی سطح پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر پارلیمنٹ میں جماعت اسلامی کی ہمیں جو ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ جی چیلنج ہے. کون سا چیلنج ہے؟ کہتے ہیں جی یہ جو کرپشن ہے پاکستان میں بڑا چیلنج ہے، یہ مہنگائی بڑا چیلنج ہے، یہ بے روزگاری بڑا چیلنج ہے، یہ بڑے بڑے چیلنج ہیں. یہ ہمیں بتایا جاتا ہے ٹی وی کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے کہ بڑے چیلنج یہ ہیں. اچھا چلو مان لیا کہ یہ چیلنج ہیں، تو کہتے ہیں ان چیلنجوں سے آپ کو نکالنے والا جو مسیحا ہے وہ بھی فلاں صاحب. مرض کی تشخیص بھی وہ کرتے ہیں، تجویز بھی وہ کرتے ہیں. حالانکہ یہ مسائل ہیں، اس میں شک نہیں، ہمارے ملک کا مسئلہ ہے. کرپشن ہمارا مسئلہ ہے، بے روزگاری ہمارا مسئلہ ہے، مہنگائی، دھوکہ دہی، جھوٹ، لوٹ کسوٹ، یہ ہمارے مسائل ہیں. لیکن چیلنج ہمارے لیے ہمارے عقیدے اور ایمان کا ہے. سب سے بڑا چیلنج ہمارے عقیدے اور ایمان کا ہے. تو جس کا خود عقیدہ اور ایمان نہ ہو وہ ہمارے عقیدے کی اور ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم سیاست کے پلیٹ فارم پر جماعت اسلامی کی یہ دعوت ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہمارے عقیدہ اور ایمان کا ہے، اور ہم اپنے عقیدہ اور ایمان کو قانونی تحفظ دینے کے لیے پارلیمنٹ جائیں گے اور وہاں مقابلہ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. ایک آخری بات مولانا عبدالوحید صاحب، آخری بات میں کہہ دوں. میں وہاں پر خیبر پختونخوا میں جس علاقے سے میرا تعلق ہے، میں ووٹ مانگتا ہوں، لوگوں سے ووٹ مانگتا ہوں، تو کہتے ہیں جی یہ اسلام نہیں اسلام آباد کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں، یہ مفتی صاحب اسلام نہیں اسلام آباد کے لیے. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم اسلام آباد کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں، کراچی کے لیے نہیں مانگ رہے. سٹاک ایکسچینج ملک کا کہاں پر ہے؟ کراچی میں. سٹیل مل اگرچہ میرے خیال میں اب وہ شاید ہے یا نہیں ہے، پہلے زمانے میں تھا، اب شاید کنڈرات ہیں یا جو بھی ہے. یہ جتنے کراچی میں ہیں، ہمیں کراچی نہیں چاہیے، لاہور ہمیں نہیں چاہیے، فیصل آباد، سیالکوٹ، یہ صنعتی شہر ہمیں اسلام آباد چاہیے. بالکل حق سچ بات ہے. ہم سیاست اسلام آباد کے لیے کر رہے ہیں، اور اسلام آباد کے لیے اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر سراج الحق کی حکومت ہوگی اسلام آباد پر
تو کیا ممکن ہے کہ آپ کے پارلیمنٹ میں ناموس خلافت کے ناموس رسالت کے خلاف سازشیں ہوں؟ اگر سراج الحق کی حکومت ہو اسلام آباد پر تو آپ کے صدر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس میں پھر ناموس رسالت اور ختم نبوت کے قوانین کے خلاف سازشیں ہوں گی۔ پھر ممتاز قادری کو راتوں رات سزائے موت دیں گے اور آسیہ ملعونہ کو راتوں رات پروٹوکول کے ساتھ بیرون ملک فرار کروا سکیں گے۔ ہم اس لیے اسلام آباد چاہتے ہیں کہ ہمارا ایوان صدر ناموس رسالت اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے وہاں پر مشورے ہوں۔ ہم اس لیے اسلام آباد چاہتے ہیں کہ ہمارے پارلیمنٹ میں، ہمارے سینٹ میں، صدر اور وزیر اعظم ہاؤس میں ختم نبوت اور ناموس رسالت کے قوانین کی حفاظت کے منصوبے ہوں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں جمعیت اتحاد العلماء ضلع وسطی کراچی اور جماعت اسلامی ضلع وسطی کراچی کا اور بالخصوص جماعت اسلامی بفر زون کے تمام قائدین ارکان اور کارکنان کا مشکور ہوں کہ ختم نبوت کے نام سے یہ پروگرام منعقد کیا۔ مولانا روشن دین صاحب ہمارے بھائی ہیں، کئی سال سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ مفتی صاحب کوئی ٹائم دو، تو الحمدللہ وہ گھڑی آ پہنچی اور ہم آئے۔ اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رکھے کہ ہم آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کی صدا لوگوں تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔